ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور پیارے بھائیوں، میں نے سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، آیت نمبر 11 اور 12۔ پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، کہ انسان برائی بھی اسی طرح مانگتا ہے جس طرح بھلائی مانگتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان ہے بڑا جلد باز۔ گزشتہ کل ہم نے یہ بات سنی تھی کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کی دوسری دلیل قرآن کریم کو سامنے پیش کیا تھا کفار مکہ کے، کہ محمد یہ ہمارے بھیجے ہوئے نبی ہیں اور قرآن یہ آپ کے لیے ایک معجزہ ہے۔ پھر قرآن کی تعلیم میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ جو کوئی قرآن کو مانے گا اور نبی کو مانے گا، ان کی باتوں پر عمل کرے گا، تو ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، بڑے اجر کی، بہت زیادہ اجر و ثواب کی۔ اور جو کوئی نہیں مانے گا، آخرت کا انکار کرے گا، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ بات جب انسانوں کے سامنے ظاہر ہو گئی کہ ماننے پر آخرت میں اعزاز و اکرام ہے اور نہ ماننے پر عذاب علیم یعنی دردناک عذاب ہے، تو اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ انسانوں کو آخرت میں راحت نصیب ہو، اس لائن کے اعمال کرنا شروع کر دینا چاہیے تھے، ایسے اعمال جو آخرت میں راحت کے سامان بنے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ انسان بھلائی بھی مانگتا ہے اور جتنی تیزی کے ساتھ بھلائی مانگتا ہے اتنی تیزی کے ساتھ برائی بھی مانگ لیتا ہے، چونکہ انسان کی فطرت اللہ رب العزت نے عجولہ بنائی ہے، یعنی انسان ہے جلد باز، ہر چیز اس کو جلدی چاہیے۔ کوئی ایک چیز دماغ میں آ گئی کہ ایسا ہونا چاہیے تو پھر انسان پوری کوشش یہی کرے گا کہ فٹافٹ ہو جائے، فوراً وہ چیز ہو جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے کام نہیں بنتے، ہر چیز ایک ترتیب سے چلتی ہے۔ اس قدرت کے کارخانے میں ہر چیز کا ایک ٹائم ہے، ایک وقت ہے، ہر چیز اپنے وقت پر ہوتی ہے، لیکن انسان جلد باز ہے، انسان کی فطرت میں ہی جلدی ہے۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جب پتلا تیار کیا گیا اور ابھی تو روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں ڈالی جا رہی تھی، ابھی تو وہ روح ناف تک پہنچی تھی، یعنی آدھے جسم میں پہنچی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام چلنے کی کوشش کرنے لگے، جلد بازی۔ اب چونکہ آدھے جسم میں روح نہیں تھی، اس لیے چلنے کی کوشش کرنے کی وجہ سے گر گئے۔ ابھی آدم علیہ السلام کے ہم سب اولاد ہیں، تو جلد بازی ہر ایک کے اندر ہے، لیکن اس پر کنٹرول کرنا یہ کمال ہے، اور وقت کا انتظار کرنا، صبر کرنا یہ کمال ہے۔ ایک اور واقعہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قیدی لایا گیا، قیدی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قیدی کو لے کر اپنے گھر پہنچے اور ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا وہ قیدی، اور تاکید فرمائی کہ دیکھیے یہ کہیں فرار نہیں ہو جائے، بھاگ نہیں جائے، اس کو سنبھالنا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام سے گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی دوسری عورت کے ساتھ بات چیت میں مشغول ہو گئی اور وہ قیدی کی طرف سے دھیان ہٹ گیا، تو وہ قیدی موقع پا کر فرار ہو گئے، بھاگ گئے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد گھر میں واپس تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ قیدی نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ سے پوچھا کہ وہ قیدی کہاں ہے. چونکہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس معاملے میں غفلت میں پڑ گئی تھی، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. انہوں نے دیکھا کہ وہ قیدی تو بھاگ گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، غصے ہوئے، اور غصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کہے کہ تیرے ہاتھ ٹوٹے عائشہ، بد دعا دے دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ ٹوٹے عائشہ، کیونکہ حضور کا کوئی کلام اور جملہ بغیر معنی کے تو ہوتا نہیں، بغیر کام کی بات تو آپ بولتے نہیں تھے. حضور ناراض ہو گئے، یہ کہا کہ عائشہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے. خیر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر گھر سے باہر تشریف لے گئے اور صحابہ کرام کو بھیجا اس کو تلاش کرنے کے واسطے کہ جہاں وہ قیدی بھاگ گیا ہے اس کو ذرا ڈھونڈ کے لاؤ. صحابہ کرام اس قیدی کو ڈھونڈ کر لائے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر آئے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی ہے اور اپنا ہاتھ ادھر ادھر گھما رہی ہے اور دیکھ رہی ہے. حضور نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہی ہوں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے جو بد دعا دی تھی اس کا اثر کب ظاہر ہوگا اس کے انتظار میں ہوں. کہ آپ کی زبان سے بد دعا نکلی ہے تو اثر تو ہوگا ہی ہوگا. اب اس کا اثر کب ظاہر ہو، ہاتھ کب ہلاک ہو، کب ٹوٹے، اس کے انتظار میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی. الفاظ سنیے دعا کے. حضور نے فرمایا کہ اللہ میں بھی ایک انسان ہوں. کبھی کبھی جلد بازی میں کسی آدمی کے بارے میں ان سے ایسی کوئی دعا ہو جائے تو آپ اس دعا کو قبول نہ فرمائیں، بلکہ جس کے لیے میں بد دعا کروں اس کے حق میں اس دعا کو خیر کا ذریعہ بنا لیجیے. کسی کے لیے اگر انجانے میں جلد بازی میں بد دعا بھی کر بیٹھو، چونکہ حضور کہتے ہیں کہ میں بھی ایک انسان ہوں، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حضور عالم الغیب نہیں تھے. یہ جو لوگ حضور کے پاس اپنے معاملات لے کر آتے تھے، لڑائی جھگڑے لے کر آتے تھے فیصلہ کروانے کے لیے، وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ دیکھو میں بھی انسان ہوں. اور مقدمہ لے کر جو آتے ہیں ان میں سے بعض آدمی حق پر نہیں ہوتے لیکن زبان بڑی تیز ان کی چلتی ہے. تو ان کی دلیلیں سن کر اگر میں ان کے حق میں فیصلہ کر دوں تو وہ لوگ خوش نہیں ہوئے، ان کو ڈرنا چاہیے. چونکہ میں انسان ہوں اور ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہوں، تو کوئی اپنی دلیلیں مضبوط طریقے سے پیش کر دے تو ممکن ہے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں. تو ایسے لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈرنا چاہیے. تو یہ سب باتیں یہ بتا رہی ہیں کہ انسان کی فطرت ہی ایسے کہ انسان جلد باز ہے، ہر چیز جلدی چاہتا ہے. دنیا کا بھی کوئی نفع اس کے سامنے آ گیا تو بس وہ کب اس کو حاصل ہو جائے اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. اور بہت سی مرتبہ انسان ایسی دعا کر بیٹھتا ہے جو اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی، لیکن اللہ سے مانگتا رہتا، لیکن اللہ رب العزت تو اللہ ہے، حکمتوں والا ہے، احکم الحاکمین ہے، حکیم ہے، عالم ہے، جانتا ہے کہ بندے کے حق میں بہتر کیا ہے، خبیر ہے، سب چیزوں کی اس کو خبر ہے. اس لیے جو مانگتا ہے اللہ فوراً اس کو وہ نہیں دیتا ہے، کیونکہ اس کے حق میں بہتر نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ فوراً دے بھی نہیں دیتے. پھر بندہ ایک وقت آتا ہے کہ مانگتے مانگتے تھک کر بیٹھ جاتا ہے، پھر اس کو خود احساس ہوتا ہے کہ جو چیز میں مانگ رہا تھا وہ میرے حق میں بہتر نہیں تھی. اچھا ہوا کہ جیسا مانگا ویسا اللہ نے دے نہیں دیا، اگر جیسا مانگا ویسا مل گیا ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. جیسے قارون کو اللہ رب العزت نے بہت خزانے دیے تھے، تو اس کو دیکھ کر جو کچے پکے ایمان والے ہوتے تھے وہ بہت تعجب کرتے تھے اور بہت للچائی نگاہ سے دیکھتے تھے اور یہ دعا کرتے کہ کاش ہمیں بھی قارون جیسا خزانہ ملتا. لیکن انہوں نے مانگا تو فوراً اللہ تعالیٰ نے ان کو دے نہیں دیا خزانہ، کیونکہ خزانہ ان کے حق میں ہلاکت کا سامان تھا. پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے قارون کو اپنی آنکھوں سے زمین میں دھستے ہوئے دیکھا، تو جو لوگ خزانے کی تمنا کر رہے تھے وہ خود اپنی زبانوں سے کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری وہ دعا قبول نہیں ہوئی اور خزانے ہمیں نہیں دیے گئے. اگر ہمیں بھی خزانے مل جاتے تو جو حشر آج قارون کا ہوا ہمارا بھی ویسا ہی حال ہوتا. اس لیے بہت سی مرتبہ آدمی دعا کرتا ہے لیکن دعا قبول ہوتی ہوئی اس کو نظر نہیں آتی تو مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے. لیکن آپ یقین رکھیے
کہ اس کے قبول نہ ہونے میں ہی آدمی کا بھلا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت ایسی دعاؤں کو مؤخر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کا فرینڈ سرکل بڑا ہے، بہت سارے دوست ہیں اس کے، اب دوستوں میں ایک دوسروں کے پیسوں سے کھانا پینا ہوتا رہتا ہے۔ اب دوستوں میں سے کچھ کی انکم گڑبڑ والی ہے، شک والی ہے، مشتبہ ہے۔ اب ایک طرف یہ آدمی دعا کرتا ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، کہ اللہ مجھے حلال دے، حرام سے میری حفاظت فرما، اور تیرے علاوہ سے مجھے بے نیاز کر دے، یعنی تیرا علاوہ کسی اور کا محتاج نہ بنا۔ یہ دعا کرتا رہتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ فرینڈ جو تھے، جو بار بار اس کو کھانے کی دعوت دے رہے تھے، اب دعوت نہیں دے رہے، ظاہری سہارا اس کا چھوٹا۔ اب یہ پریشان ہوتے ہیں دعا کرنے والا کہ ایسا مجھ سے کون سا قصور ہو گیا کہ فلاں فرینڈ اور فلاں دوست مجھے کھانے کی چیزیں بھیجتا تھا، اب نہیں بھیج رہا۔ اب یہ پریشان ہوتا ہے، حالانکہ یہ اسی کی مانگی ہوئی دعا تھی۔ اسی نے مانگا تھا کہ شک شبے والی چیز سے میری حفاظت فرما، وہی قبول ہوئی۔ اور جتنی جگہ سے شک شبے والا آ رہا تھا، اللہ نے کسی بھی بہانے سے وہ روک دیا، اسٹاپ کر دیا۔ اب اس کی خود کی دعا قبول ہوئی اور یہ خود پریشان ہے کہ وہاں سے آتا تھا وہ گھر کیسے ہو گیا، ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کا حال بہت عجیب ہے، مانگتا ہے اور چاہتا ہے کہ ابھی مانگا ابھی ہو جائے، اور مانگا ہو جاتا ہے پھر بھی پریشان ہوتا ہے کہ ایسا کیسے ہو گیا۔ عجیب و غریب حال انسان ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءُهُ بِالْخَيْرِ، کہ انسان برائی بھی ایسے ہی مانگتا ہے جیسے بھلائی مانگتے ہیں۔ اس لیے بہت سی مرتبہ ہم لوگ ایک دوسرے پر بد دعا کر دیتے ہیں، خاص کر کے مائیں اپنی چھوٹی اولاد پر، تو مرے، تیرا پیر ٹوٹے، ہاتھ ٹوٹے، پھر ایسا ہو جاتا ہے تو رو رو کر جان دے دیتے، میرے بیٹے کو یہ ہو گیا یہ ہو گیا، حالانکہ یہ ان کی ہی دعا کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے انسانوں کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کسی بھی کام میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے، صحیح وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ اب یہاں انسان کا جو لفظ آیا اس کے بارے میں یہ ایک تو مفسرین کی رائے یہ ہے کہ تقریباً تمام کا یہ حال ہے۔ ایک رائے مفسرین کی یہ ہے کہ الانسان سے مراد کافر لوگ ہیں، کہ جب کافروں کے سامنے یہ قرآن نازل ہوتا تھا اور ان کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا جاتا تھا، ان کو کہا جاتا تھا کہ آخرت میں عذاب ملے گا، اللہ سے ڈرو، تو وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ وہ جو عذاب آئے گا تم کرا کرتے ہیں نا، لے کے آؤ، ابھی لے کے آؤ، بعد میں کیا، ابھی لے کے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو کچھ معلوم بھی ہے کہ وہ کیا مانگ رہے ہیں۔ عذاب کے کھا لینے کی چیز ہے، جب آئے گا تو قوموں کی حالت کیا ہو جاتی ہے، عذاب آگے ان کو کوئی حساب بھی ہے، احساس بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کافی لوگ کہتے ہیں کہ عذاب ابھی لاؤ، جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک مشرک تھا نضر بن حارث، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب سنا اور حضور نے اس کو دعوت بھی دی اور آخرت کے احوال سے ان کو ڈرایا، سزاؤں سے ڈرایا، تو وہ تنگ آ کر ایک بار کہنے لگا کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء یأتینا بعذاب الیم، کہ اللہ یہ روز روز سنتے ہیں عذاب آئے گا تو یہ کرے گا وہ کرے گا، اگر یہ نبی تیری طرف سے صحیح معنی میں سچا نبی ہے اور قرآن تیری ہی کتاب ہے اور آخرت کا عذاب حق ہے تو ایک کام کر، وہ عذاب ابھی دے دے ہم کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ کیا مانگ رہے ہیں، عذاب ابھی مانگ رہے ہیں، حالانکہ جب آئے گا تو ان کی حالت خراب ہو جائے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بہت جلد باز ہے۔ تو ایک تو تمام انسانوں کی فطرت بیان کی، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز ہے۔ دوسرا کافروں کا حال بیان کیا گیا، اور اس میں ایک باریک اشارہ، چونکہ یہ تو مکی صورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی تھی نبوت ملنے کے شروع میں، تو وہاں ایک باریک اشارہ ان مسلمانوں کی طرف بھی ہے اس آیت میں جن پر مکہ والے بہت ظلم و ستم ڈھاتے تھے، تو وہ لوگ تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے ان کافروں کے لیے بد دعا کرتے تھے کہ اللہ ان پر عذاب نازل فرما، ان کو ختم کر دے، یہ کر دے۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ تو اس آیت میں ان کی طرف باریک اشارہ ہے کہ جلدی مت کرو،
اور ضروری نہیں کہ تم نے ابھی مانگا اور اللہ کا عذاب آ جائے گا، کیونکہ جس وقت وہ لوگ دعا کر رہے تھے صحابہ کرام کافروں اور مشرکوں پر بد دعا کر رہے تھے، اس وقت ان کافروں اور مشرکوں میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جو آگے چل کے مسلمان بننے والے تھے۔ اور ہوا کہ نہیں ہوا ایسا؟ بڑے بڑے کافر اور مشرک بھی مسلمان ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اگر اسی وقت اللہ ان کو ہلاک کر دیتا تو ان کو ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اشارہ کرے کہ اتنی جلدی مت کرو، اللہ سے عافیت مانگتے رہو اور موقع کا انتظار کرو، ہر ایک چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ پھر وہی مشرکین مکہ میں سے ابو سفیان بھی مسلمان ہوئے اور بڑے بڑے آ کر مسلمان ہو گئے۔ اس لیے ہر چیز کا ایک وقت اللہ رب العزت نے متعین کر رکھا ہے۔ اس آیت میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم بھی ہر چیز میں جلد بازی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کا وعدہ کیا ہے، اسی طرح کامیابی کا وعدہ کیا ہے، لیکن اس سے پہلے کے جو اسٹیپ ہے وہ ہمیں اٹھانے ہیں۔ اس کے بعد ہم اللہ رب العزت کی طرف سے مدد کا انتظار کریں، مرنے کے بعد جنت کا انتظار کریں اور کسی چیز میں جلدی نہ مچائیں۔ دوسری آیت وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے رات اور دن کی دو نشانیاں بنائی۔ رات اللہ کی قدرت کی ایک نشانی اور دن بھی اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، پھر ہم نے رات کی نشانی کو دھندلا کر دیا۔ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تاکہ تم دن کی روشنی میں اللہ کا فضل یعنی اللہ کی روزی تلاش کرو۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تاکہ تم معلوم کرو سالوں کی گنتی اور حساب۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر چیز کو ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی دو نشانیاں، یہ دراصل اللہ رب العزت کی وحدانیت کی دلیلیں ہیں۔ اللہ اکیلا ہے، توحید جس کو ہم کہتے ہیں اس کی نشانی ہے کہ دیکھو اگر آپ ہمیں پہچاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کون ہے تو رات کو دیکھو، دن کو دیکھو۔ یہ ہماری بہت بڑی دو نشانیاں ہیں۔ بھائی رات جب آتی ہے تو اندھیرا ہی اندھیرا، پوری دنیا پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور دن میں اجالا ہی اجالا۔ اور یہ سسٹم کہ رات میں اندھیرا دن میں اجالا، یہ دونوں مل کر انسانوں کے لیے بے حد فائدے کی چیز ہے۔ رات میں اندھیرا ہوا تو پوری انسانیت، انسان تو انسان، جانور بھی اطمینان سے چین اور سکون کی نیند سو جاتے ہیں، سناٹا چھا جاتا ہے، ہر ایک پر نیند طاری کر دی جاتی ہے۔ اور جب دن ہوتا ہے تو ہر ایک ایک دم پرجوش ہو کر، جوش کے ساتھ، نشاط کے ساتھ، چستی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر دن میں کیا کرتے ہیں؟ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، روزی کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ تو رات کو اطمینان اور چین اور سکون نصیب ہو، اس لیے اندھیرا والا بنایا کہ سب کے کام کاج بند ہو جائے۔ اگر رات کو بھی لوگ کام کاج شروع رکھتے، بازاریں کھلی رکھتے اور ٹھیک ٹھاک ٹھوک ٹھاک چالو رہتا اور آوازیں چالو رہتی تو پھر لوگوں کی نیند میں کیا ہوتا؟ خلل واقع ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام قائم کیا کہ رات کو سب پر نیند طاری ہو جاتی اور کاروبار اور دھندا سب کا بند اور اندھیرا طاری کر دیا۔ اور دن کے اجالے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ روزی تلاش کرو۔ تو رات اور دن اللہ رب العزت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر دن میں سورج، اس کی روشنی بہت تیز، خطرناک، زبردست، پوری دنیا کو اجالا کر دے۔ اور رات میں چاند، اس کی روشنی مانڈ، دھندلی یعنی ٹھنڈی روشنی۔ اس میں بھی اللہ رب العزت کی حکمتیں ہیں اور انسانوں کے لیے بہت سارے فائدے ہیں۔ چاند کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے سورج کے لیے 70 چمک، شائننگ بنائی، روشنیاں 70 بنائی، اور چاند کے لیے بھی 70 روشنیاں اللہ رب العزت نے 70 چمک بنائی۔ پھر چاند کی 70 چمک جو تھی اس میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک باقی رکھی، باقی کی 69 لے لی اور وہ بھی سورج کو دے دی۔ تو سورج میں ڈبل پاور ہو گیا، ڈبل روشنی ہو گئی۔ چاند میں پھر بھی ایک روشنی، ایک چمک باقی تھی، تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کے ذریعے چاند کے اوپر پر مارے تو اس پر کے ذریعے وہ جو ایک چمک تھی وہ بھی ختم ہو گئی اور صرف اب روشنی باقی رہی، چمک ختم ہو گئی چاند میں۔ اس لیے سورج کی روشنی میں اور چاند کی روشنی میں بہت فرق ہے۔ اور وہ جو روشنی باقی رہی، چمک ختم ہو گئی، اس کی جگہ کیا ہو گیا؟ ایک دھبا ہو گیا چاند کے اندر، ایک نشان ہو گئی۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ چاند کے اندر جو دھبا نظر آتا ہے کالا کالا وہ کیا ہے؟ ہم تو بچپن میں سنتے تھے، کسی سے پوچھے بڑوں سے تو کیا کہتے تھے کہ وہ چاند کے اندر ایک بڑھیا رہتی ہے، بوڑھی عورت، اور ایک جھوپڑی ہے، پاس میں ایک بکری باندھی ہوئی ہے، اور بہت دھیان سے ہم بھی دیکھا کرتے تھے اور لگتا بھی ایسا تھا کہ کہیں ایسا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ چاند میں دھبا کہیں کا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دراصل چاند کی روشنی بھی سورج کی روشنی کی طرح تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے چاند کی روشنی کو مٹا دیا، ختم کر دیا، تو یہ جو مٹایا گیا اس کا دھبا ہے، یہ کوئی بڑھیا کا گھر اور بڑھیا وہاں بیٹھی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابی ہیں، انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ حضور یہ چاند کے اندر دھبا نظر آتا ہے وہ کیا ہے، کالا داغ جو نظر آتا ہے وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تھا کہ اصل میں چاند اور سورج کی روشنی سرخی تھی، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے روشنی دی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے چاند کی روشنی مٹا دی، تو جو مٹایا گیا اس کی نشانی ہے چاند کے بارے میں۔ تو ایک بات ہم نے آج یہ بھی جانی کہ وہ چاند کے اندر جو دھبا ہے اور نشانی ہے وہ اصل اس کی جو چمک مٹائی گئی تھی اس کا دھبا ہے۔ خیر، تو یہ رات اور دن اللہ رب العزت کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ کوئی دوسرا معبود جو رات اور دن کو لاوے؟ کبھی رات لمبی ہوتی ہے، کبھی دن چھوٹا ہوتا ہے، کبھی دن لمبا ہو جاتا ہے، راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، کبھی چاند پورا ہوتا ہے، پھر روزانہ کتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ بالکل غائب ہو جاتا ہے۔ یہ سارا سسٹم کون چلاتا ہے؟ اللہ چلاتا ہے۔ سورج وہی ہے لیکن کبھی سائڈ سے نکلتا ہے اور غروب ہوتا ہے تو دن چھوٹا ہو جاتا ہے، ابھی گرمی کے موسم میں بالکل بیچ میں سے نکلتا ہے اور پھر ادھر جاتا ہے تو ایک لمبا وقت اس کو لگتا ہے تو دن لمبا ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈی کے سیزن میں اس کی جو روشنی ہے چاند سورج کی جو گرمی ہے اس کے اندر فرق آ جاتا ہے، گرمی میں تیزی آ جاتی ہے۔ یہ سارا سسٹم کون چلاتا ہے؟ اللہ رب العزت چلاتا ہے، سارا سسٹم اللہ رب العزت چلاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے رات اور دن کا جوڑا رکھا، اس میں انسانوں کا فائدہ ہے، رات کو آرام دن میں کام۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کے جوڑے رکھے، جیسے دنیا اور آخرت، یہ بھی ایک جوڑا رکھا کہ دنیا میں تم عمل کرو، آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا۔ اگر کوئی ایک ہی چیز ہوتی، دنیا ہی دنیا ہوتی، آخرت نہ ہوتی تو نقصان ہمارا ہوتا، پھر اچھے اور برے عمل کا بدلہ کہاں ملتا ہے؟ اور ظالم لوگ جو ظلم کر رہے ہیں ان کی پکڑ کب ہوتی تھی، ان کی پٹائی کب ہوتی، اور مظلوم جو برداشت کر رہے ہیں ان کو بدلہ کب ملتا؟ اس لیے دنیا کے ساتھ آخرت ضروری تھی، اللہ نے آخرت بنائی۔ اور اگر آخرت ہی آخرت ہوتی تو جنت اور جہنم کا فیصلہ کس آدھار پر کیا جاتا کہ جنتی کون اور دوزخی کون؟ کیونکہ دنیا تھی ہی نہیں، اچھے اور برے اعمال تھے ہی نہیں، تو فیصلہ کس بنیاد پر ہوتا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو بنائی ہے اس میں بے شمار فائدے ہیں، بے شمار حکمتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کر رہے ہیں کہ تم ایک اللہ کو مانو۔ مشرکین مکہ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی، ایک تو میں نے معراج کروائی، یہ اس کے نبی ہونے کی بہت بڑی دلیل، یہ قرآن دیا، یہ اس کے نبی ہونے کی بہت بڑی دلیل، اور میں اکیلا ہوں، یہ سب نشانیاں دیکھو اور مجھ اکیلے کی عبادت کرو، مجھ اکیلے کی پوجا کرو۔ یہ تم نے جو معبود بنا رکھے ہیں وہ باطل ہیں، ان کا کوئی ویلیو نہیں، ان کا کوئی نام و نشان نہیں، ان کی پوجا مت کرو اور تم مجھ تک پہنچو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بیان فرمائی۔ اور چاند کے بارے میں کہ بھائی چاند اور سورج کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں، مہینوں کی گنتی ہوتی ہے، دنوں کی گنتی ہوتی ہے اور سالوں کی گنتی ہوتی ہے۔ اگر چاند اور سورج کا سسٹم ہی نہ ہوتا تو پہلے تو ہم جیسے لوگ پگار کے لیے پہلی تاریخ اور 1 تاریخ کا انتظار ہی کیسے کرتے؟ چاند اور سورج ہی نہیں ہوتے تو تاریخ کا پتہ کیسے چلتا؟ اور تاریخ کا پتہ نہ چلتا تو پھر تنخواہ اور پگار کے لیے کس کا انتظار کرتے پھر؟ اور اگر دن ہی دن ہوتا، اندھیرا ہوتا ہی نہیں تو ابھی آدمی اکتا جاتی، اور رات ہی رات ہوتی، اجالا نہیں ہوتا تو ابھی انسانیت کیا ہو جاتی؟ اکتا جاتی۔ کیونکہ ہمارا جو مزاج ہے وہ ایک پوزیشن پر نہیں رہتا ہے، حتیٰ کہ سکھ ہی سکھ اللہ رب العزت دے دیں تو ابھی انسان بے چین ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کو آسمان سے دسترخوان اترتا تھا، من اور سلوا نازل ہوتا تھا، اور ایک مدت تک کھاتے رہے، پھر کیا کہا کہ نہیں ٹماٹر چاہیے، ککڑی چاہیے، یہ چاہیے، سبزی چاہیے، ترکاری چاہیے، حالانکہ بیٹھا کھانے کو ملتا تھا، لیکن ایک پوزیشن پر انسان کی فطرت رہتی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رات بھی رکھی، اس میں اللہ رب العزت کا بہت سارے اللہ تعالیٰ کے اس میں حکمتیں ہیں۔
اور رات اور دن کے اختلاف میں ایک اشارہ مومنین کی طرف سے ہے، ہماری طرف بھی ایک اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو رات اور دن میں اختلاف، رات پورا اندھیرا، دن پورا اجالا، کبھی رات کبھی دن، یہ جو اختلاف ہے اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے۔ اسی طرح دنیا میں جتنے بھی اختلافات ہیں وہ فائدے کی چیزیں ہیں، فائدے کی چیزیں ہیں۔ اس میں بھی مسلمانوں کو اللہ رب العزت سبق سکھا رہے ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ سب ایک جیسے مزاج والے بن جاوے، سب ایک ہی دن پر چلنے والے بن جاوے، اس میں تمہارا نقصان ہے۔ اختلاف سے گھبرانا مت، اختلاف میں تمہارے لیے فائدے ہیں، جیسے رات اور دن کے آنے جانے میں فائدے ہیں، لوگوں کا جو اختلاف ہے اس میں بھی تمہارے لیے فائدے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں اختلاف ختم ہو جانا چاہیے اور پوری دنیا مسلمان ہو جاوے یا سب اللہ کی فرما بردار ہو جاوے، تو یہ ایسا ہے جیسا کہ کوئی آدمی یوں کہے کہ دن ہی دن ہو جاوے، رات ختم ہو جاوے۔ اب جب دن ہی دن ہو جائے گا تو زندگی ہماری اجیرن بن جاوے، مشکل بن جائے، رات ہی رات ہو جاوے تو زندگی مشکل ہو جائے۔ اس لیے جو اختلافات ہیں اس سے گھبرانے کی چیز نہیں، اختلاف تو دنیا بنی تب سے ہے اور قیامت تک رہیں گے، بلکہ اس میں ہمارے لیے فائدے ہیں۔ تو جس پوزیشن میں اللہ رب العزت نے ہمیں رکھا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دنیا میں جو برائیاں ہیں ہمارا کچھ حصہ لگ جائے ان کو مٹانے میں، جس طریقے سے بھی، اور ہم خود برائیوں سے بچنے والے بن جائیں۔ خیر آج آپ کے سامنے میں نے 2 آیتیں پڑھی۔ پہلی آیت میں انسان کی فطرت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ انسان بہت جلد بازی کرتا ہے۔ آج ہمیں سبق ملا کہ ہمیں ہر چیز میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ دعا مانگنے میں بھی، دعا کے آداب میں سے ایک ادب حضور نے یہ بھی بیان فرمایا کہ دعا کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں جب تک کہ جلد بازی نہ کی جائے، جلدی نہ کی جائے کہ اللہ یہ دے دے، ابھی دے دے، اسی مہینے میں دے دے، ایسا نہیں کرنا ہے، جلد بازی نہ ہو، یقین کے ساتھ مانگے کہ اللہ دے گا، لیکن جب مناسب ہوگا اس وقت اللہ دے گا۔ تو جلد بازی ہم کسی کام میں نہ کریں۔ اور دوسری، اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت اور توحید کی دلیل کے طور پر رات اور دن کی 2 نشانیاں ہمارے سامنے بیان کی۔ ہم نے چاند کے بارے میں سنا کہ اس میں داغ کیسے لگا، دبا کیسے آیا، اور یہ دونوں اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اس کو دیکھ کر ہم اللہ رب العزت تک پہنچ سکتے ہیں، اللہ کی قدرت کو دیکھ کر اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور کوئی ہم سے پوچھے کہ اللہ ہے، اس کی دلیل، تو ہم کہیں گے رات اور دن۔ اگر یہ اللہ نہیں کرتا کوئی اور کرتا ہے تو تم لا کے بتا دو کون کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ تھا نمرود کے ساتھ۔ نمرود کو جب ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی دین کی اور اس کو کہا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ ابراہیم علیہ السلام، نمرود بھی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تو خدا نہیں ہے، خدا تو میرا رب ہے۔ میرا رب کون؟ کہ وہ زندوں کو مردہ کرتا ہے اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ تو نمرود نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو میں بھی کرتا ہوں، بیوقوف آدمی تھا۔ تو اس نے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کے بارے میں پھانسی کا حکم تھا، یعنی اس کی موت پکی تھی، اس کو کہا کہ جا تجھے چھٹا کر دیتا ہوں، تیری سزا معاف۔ اور دوسرا وہ تھا جو بے قصور ثابت ہو چکا تھا یا اس کی سزا ختم ہونے والی تھی، یعنی چھوٹنے والا تھا، اس کو قتل کروا دیا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ دیکھو جو مرنے والا تھا اس کو میں نے بچا لیا، یعنی میں نے اس کو زندہ کر دیا، اور جو بچنے والا تھا اس کو مار دیا، تو میں بھی مارتا ہوں اور جلاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ بیوقوف آدمی ہے، اب ایسی دلیل دیتے ہیں کہ بس بولتے اس کی بند ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، دیکھ میں دوسری دلیل دیتا ہوں اللہ کی۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تو اگر اللہ ہے تو ایک کام کر، میرا جو اللہ ہے وہ روزانہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، ادھر سے سورج نکلتا ہے ادھر ڈوبتا ہے، تو آج سسٹم تھوڑا الٹا کر دے، ادھر سے نکال کے دکھا اور ادھر غروب کر دے۔ فبہت الذی کفر، وہ کافر ہکا بکا رہ گیا کہ یہ تو اپنے بس کی بات نہیں۔ بس ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ رات دن کا آنا، چاند سورج کا نکلنا، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور کہے کہ ہمارے بس میں ہے تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ دن کو رات بنا دو اور رات کو دن بنا دو، ہم مان لیں گے کہ تم بھی کچھ ہے۔ تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مومن بنایا۔ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ایمان پر ثابت کرنی نصیب فرما۔